السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. میں ہوں ریاض احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریاض احمد 786. سر ہمارا ایک دوست تھا، اس کے گھر میں ہوئی ہے چوری. اس کے کچھ کبوتر تھے اور کچھ مرغے تھے، چوری ہوئی ہے. آئیے ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس معاملے میں کیا ہوا. اس نے پولیس کو بھی اپنی رپٹ درج کرائی، لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکل سکا، نہ نتیجہ نکل سکا ہے. تو اس بارے میں معلومات کرتے ہیں اس بھائی سے. تو کیا بنا ہوا، ہمارے دوست ہیں، ان سے پوچھیں مزید، ان سے کیا بات کرتے ہیں کہ معاملہ کیا ہوا تھا. عرفان بھائی آ چکے ہیں، مزید ان سے جانتے کہ معاملہ کیا ہوا تھا، کس طرح چوری ہوئی تھی، ان کی کیا کیا چیزیں چوری ہوئی تھی. جی عرفان بھائی یہ بتائیں پلیز، آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اور کس طرح چور جو ہے نا آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور کیا کیا چوری لے کے گئے. پولیس نے کس حد تک آپ سے تعاون کیا ہے، مزید ان بھائی سے چاہتے ہیں. بھائی جان بات یہ ہے کہ میں نے فینسی کبوتر رکھے ہوئے تھے چھت کے اوپر، بڑے ہی مہنگے، اور ساتھ میں سیل مرغیاں تھیں، مرغا تھا اور تتر کی جوڑی تھی. بڑے ہی پیار سے میں نے ان کو پالا ہوا تھا. وہ چھت پہ واقعہ یہ ہوا ہے کہ کوئی چور بڑے دنوں سے تاڑ کر رہا تھا ان کی. تو ہم تو نیچے سوئے ہوتے ہیں، ہمیں کیا پتہ تھا کہ یہ واقعہ ہو جائے گا. تو وہ کوئی بندہ، کوئی چور آئے ہیں. نہیں عرفان بھائی، رات کا واقعہ ہے؟ یہ رات کا واقعہ تھا، پتہ نہیں اب 2-3 بجے کے درمیان یہ ہوا ہے. اچھا جی. تو وہ کبوتروں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، ان کم بختوں نے وہ بھی نہیں چھوڑے، وہ بھی ساتھ لے گئے. اور اتنے پیارے میرے کبوتر تھے، میں آپ کو کیا بتاؤں. وہ بڑا ہی مجھے افسوس ہوا ہے. پھر میں نے 155 پہ کال کی تو پولیس والے آگے سے مجھ سے تفتیش کرنے لگ گئے کیا واقعہ ہوا ہے. تو میں نے ان کو بتایا جی اس طرح ہوا ہے. تو انہوں نے کہا جی اچھا میں پولیس بھیج رہا ہوں. جی ٹھیک ہے، بھیج دیں، پولیس دیکھ لے آگے موقع. تو 5 منٹ کے بعد مجھے متعلقہ تھانے سے کال آ گئی. تو وہ جو تفتیشی صاحب وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ ہاں بھائی کیا واقعہ ہوا ہے. میں نے اسے بتایا یہ اس طرح ہوا ہے. وہ بجائے آنے کے مجھ سے کہنے لگا کہ آپ جو ہے نا ادھر آ جائیں، ہمارے پاس تھانے میں آ جائیں، یہاں رپٹ درج کروائیں آ کے. میں نے کہا بھائی ابھی تو صبح ہے تو میں ابھی نہیں آ سکتا، میں 2 بجے تک آؤں گا. پھر انہوں نے پھر مجھے کال کر دی 12 بجے کے قریب. ادھر لگا جی نہیں آپ آئیں. میں چلا گیا ادھر. 2 گھنٹے انہوں نے مجھے بٹھایا، میری درخواست لکھی. پھر انہوں نے کہا جی آپ کے میسیج آ جائے گا. 2 دن انتظار کرتا رہا، میسیج ہی نہیں آیا. پھر ان کے پاس گیا، انہوں نے کمپیوٹر سے وہ مجھے اس کی ڈپلیکیٹ نکال دی. پھر وہ موقع دیکھنے نہیں آ رہے تھے. پھر میں ان کو کالیں کر کے بلایا بھائی آ کے موقع تو دیکھیں. پھر انہوں نے آگے موقع دیکھا. پھر وہ بھی کہنے کیا اس کے بعد جی انہوں نے کہا جی آپ کو کسی کے اوپر شک ہے. جی مجھے تو ہمیں سب کے اوپر شک ہے. تو وہ جی ہمیں تسلی دے کے چلے گئے ہیں. آج اس چیز کو 10 سے 15 دن ہو گئے ہیں، پولیس نے میرے سے رابطہ ہی کوئی نہیں کیا. نہ وہ دوبارہ آئے ہیں، نہ پھر ہم نے رابطہ کیا ہے. یہ تو ہمارے قانون کا یہاں نہیں حساب آپ کتاب ہے. چاہتے کیا ہیں قانون سے کوئی آپ کے جو ہے نا کوئی کارروائی کرے سخت؟ کس کو آپ بتانا چاہیں گے، اے جی صاحب کو؟ دیکھیں جی ہم سب پہلے تو قانون کو بتانا چاہتے ہیں. یہ جو ہمارے آئی جی صاحب آج کل کھلی کچہریاں لگاتے ہیں، ان کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو قانون کے باشندے ہیں وہ کوئی چھوٹی موٹی چوری، یا چھوٹی موٹی ہو یا بڑی ہو، چوری تو چوری ہوتی ہے. بالکل. تو ہمارے ساتھ کسی نے تعاون نہیں کیا، کوئی پولیس والے آ کے ہمیں سیٹسفائی نہیں کیا کسی نے. یہ ہمارے قانون کا حال ہے جی. دیکھ لیں اب کیا کر سکتے ہیں، صبر ہی کر سکتے ہیں نا جی. اتنے مہنگے کبوتر اپنے شوق سے پالے، فینسی کبوتر تھے. ایک جوڑی وہ 8-8 10-10 ہزار کی جوڑی تھی. تقریباً وہ 16 کبوتر تھے میرے، اور سیل مرغیاں تھیں 2. ایک سیل مرغا تھا، وہ بھی مہنگے تھے. پھر تتر، آپ کو پتہ تتر کی جوڑی بھی جو ہے نا بالکل 18-20 ہزار کے سے کم وہ بھی نہیں آتی. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، چوری بے شک 1 روپے کی کیوں نہ ہو، چوری تو چوری ہوتی ہے نا جی. اور لاکھوں کی بھی ہو تو وہ بھی چوری ہوتی ہے. ہمارے ساتھ کسی نے تعاون نہیں کیا. اس چیز سے مجھے بڑا جو رنج ہے کہ دکھ ہے. پاکستان میں رہ کے نا ہم قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہاں صبر شکر ہی کرنا پڑتا ہے اور کچھ نہیں ہے یہاں پہ جی.
जी व्यूअर्स, आपने देखा इरफान भाई क्या बता रहे थे, किस तरह उनके घर में चोरी और कीमती कबूतर चोरी हुए, उसके तितर थे, मुर्गे थे, बड़े प्यार से इस भाई ने पाल रखे थे। भाईजान लेकिन मैं ये उनको अच्छा दाना डालता था, महंगे वाला दाना, चने की दाल, चने, और उससे देसी घी आजकल मिलता नहीं है कहीं, हम वो भी उनको किसी ने कहा कि बहुत बहुत सेहतमंद होने खर्चा के लिए किया है, हम वो भी चने बहुत में खर्चा भिगो किया के इरफान उसको भाई ने, डाला लेकिन वो करते थे। वारदात हो गई और चोरी हो गए। लिहाजा कानून के पास भी मदद लेने गए, लेकिन कानून तो पता है भाई, हाँ जी ये तो बिल्कुल। खुद कि अपनी मदद नहीं कर सकता, दूसरों की क्या करेंगे। हाँ जी, हाँ तो जी। लिहाजा हमारी दरख्वास्त है जो कानून के बड़े अफसर वाले है कि मेहरबानी करें, कानून पर नज़र डालें, और ऐसे गरीब जिनके घरों में वारदातें होते हैं उनके बारे में भी ज़रा सोच लिया करें। दुआओं में सही याद बात है। रखिए। इजाज़त दी हमें। अल्लाह हाफिज़।